اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ اچھا یہ تو اس میں پوری ایک تاریخ ہے نا جو سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بڑی ایک قدیم سلطنت ہے، یہ جو یہ رومت الکبریٰ، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بادشاہ تھا نا ہرقل، تو ان کی تاریخ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے۔ بہت پرانی ایک عظیم سلطنت ہے روما کی، اور آپ کو پتا ہوگا کہ سن جو ہے وہ 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی گرانے والے سلطنت روما ہی تھی۔ اس وقت یہ مشرک تھے، اور یہ تب سے ان کا لقب جو ہے نا وہ سیزر ہے، جسے عربی میں ہرقل کہتے ہیں۔ تو سیزر میں نے اس لیے انہوں نے بھی، اقبال نے بھی استعمال کیا، کیونکہ جدید لٹریچر میں وہی، آج کل فلموں میں بھی وہی سیزر، تو وہی چلتا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بڑی قدیم ان کے خواب ہیں۔ اور سکندر اعظم کے یعنی وہ جو ہے نا اس کو جو دنیا جس نے فتح کی وہ بھی یعنی یونان کا رہنے والا، اور پھر اس سے آگے جب یہ سلطنت پوری کرسچن ہو گئی سن 300 عیسوی میں، یہ بھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، تو ان کے اندر پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا خواب اس وقت بھی موجود تھا۔ تو عظمت رفتہ جیسے ہوتی ہے نا، تو ایک مطلب خواب ہے، قومی خواب ہے، تو وہ ختم تو نہیں ہو جاتا، یہ رومت الکبریٰ ہے۔ اچھا اس کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں موٹیو، جو ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، جو متحرک کرتا ہے، جو قربانی دینے پہ آمادہ کرے۔ ظاہر اب مائیں اپنے بچے کٹوا رہی ہیں، جو بھی بیویاں اپنے خامد قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کے لیے کوئی عشق بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے مومن اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، ایسے وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں ان بتوں کی خاطر جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ تو پرانے بت تو اور تھے نا جن پہ بچے جا کے قربان کیے جاتے تھے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس میں نسلی قومیت کا بت بھی ہے، وطنی قومیت کا بت بھی ہے۔ یہ جو سارے بت ہیں اب بچے ان پہ قربان کیے جاتے ہیں نا۔ یہ تھی سلطنت روما، اور اس کا جو جوش، اس کا جو جذبہ، اس کو پھر اس میں جب مذہب کا تڑکا لگا ہے، اب آپ سمجھے نا، جب اس میں پوپ آیا، پادری آئے، اس میں روبان آئے، وہ ارباب بن کے آئے، ان کے تقدس کا حالہ اندر خانے، وہ بھی مطلب یہ ہمارے تو مفتی صاحب ویسے بدنام ہو گئے، تھوڑا پتہ نہیں انہوں کو تو حرکت کرتے بھی نہیں نظر آتے، لیکن یہ کہ جو ادھر انہوں نے کام ڈالا تھا، یہ تو خود ان کے جو جن لوگوں نے تاریخ کھنگالی ہے، تو انہوں نے تو مطلب پورے قبرستان آباد کر دیے تھے نا تہہ خانوں میں، یعنی ان بچوں کے جن کو وہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے، تو ان کی کرتوتیں۔ لیکن اوپر کیا تھا؟ دستار بھی ہے، جبہ بھی ہے، اور یہ کہ قبہ بھی ہے، روحانیت بھی ہے، نورانیت بھی ہے۔ اب ظاہر ہے آپ دودھ پیتے رہیں، کام کچھ بھی نہ کریں تو نور تو آ ہی جائے گا۔ ابو لہب بھی بڑے نورانی چہرے والا تھا۔ ابو لہب یعنی شعلے کی طرح چمکتا، دمکتا، لپکتا، تو یہ اس طرح کے وہ بھی نورانی چہروں والے تھے۔ تو تقدس، ایک بادشاہ کا تقدس ایک پیروں فقیروں والا جو درویشوں والے اس کے اندر، اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، اور تقدس جو ہے علم کا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ جمع ہو گئی تو قربانی دینا اور بھی آسان ہو گیا، یعنی وہ اب گڑمٹ ہو گیا۔ عیسائی ہونے کے بعد اس کے اندر یہ صورت بھی پیدا ہو گئی۔ یہ رومت الکبریٰ ہے۔ بڑا ایک لطیف پوائنٹ ہے، یہاں نوٹ کیجئے، جب ایک آئیڈیالوجی اٹھی ہے، جس آئیڈیالوجی سے شیطان کو خطرہ ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ یہ نسلی قومیت اس کا توڑ ہے، یہ وطنیت کا جذبہ اس کا توڑ ہے۔ اس آئیڈیالوجی سے روکنے کے لیے جو آپ نے جس نئے تعصب کا بت کھڑا کرنا ہے تاکہ لوگ اس نظریے کی طرف نہ جائیں، وہ رومت الکبریٰ، وہ پرانی رومت الکبریٰ کا جوش پیدا کر دو، اور اس سے یہ نیٹو بنائے نا۔ یہ روس کے مقابلے میں جو طاقت بنی تھی، تو اس کے پیچھے جذبہ محرکہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ بڑا پوزیسنگ آئیڈیالوجی ہے مادی سطح پر۔ پوری یورپی تہذیب تو مادی ہو چکی نا، اسے روحانیت تو درکار نہیں تھی۔ اب اس مادی تہذیب کے لیے کیا کاؤنٹر نیریٹو ہو کہ توڑ ہو جائے مارکسزم کا، تو آپ نے وہ قومیت کا بت کھڑا کر کے لوگوں کو
اس کے ساتھ جوڑ دیا. تعصب, تو کوئی نیا تعصب چاہیے. تو یہ سمجھ لیجئے یہ جو جماعتی تعصب, گروہی تعصب, نسلی تعصب, یہ جو پیدا کیا جاتا ہے اور بڑا خوف دلایا جاتا ہے, کھا جائے گا, مار دے گا, پیڑ دے گا, وہ آپ کی جو ہے نا وہ تبرکات ختم کر دے گا, مقدسات ختم, یہ جو ساری چیزیں پیدا کی جاتی ہیں نیشن لیول پہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, یہ کسی بھی نظریے کو روکنے کے پرانے ہتھیار ہیں, شیطانی ہتھیار ہیں. تو توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ, یہ جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے, اچھا اس خوف کو پیدا کر کے کمیونزم آ رہا ہے, ظالمو کمیونزم آ رہا ہے. یہ پرانے لوگوں کو میری جملہ یاد آیا ہوگا میں نے کیا کہا. تو ظالمو آ رہا ہے تو پھر بچو. تو بچنے کے لیے کیا کرو, ٹیکس, قربانی, چندے اور نیشنل سیکورٹی کے لیے آزادی قربان. راز کوئی نہیں افشا کرنا ہے, بات کوئی نہیں کرنی ہے, تنقید بالکل نہیں کرنی ہے, اسٹیٹ کمزور ہو جائے گی. لہذا اپنا وہی شیطانی فیشزم, یہ میسولینی کیا تھا, فیشسٹ تھا نا, فسطائیت نافذ, جبر نافذ کیا اس نے. تو اس کی بنیاد یہ اس خوف کو بنایا کہ کمیونزم آ رہا ہے. تو یہ آ رہا ہے, کھا جائے گا, یہ ضرورت ہوتی ہے ریاست کی اپنے وہ سیکیورٹی سٹیٹ بنانے کے لیے. آپ اس طرح کا نیریٹو بلڈ کر کے پھر لوگوں کی آزادی کو آزادی ختم کر دی. اب یہ کتاب نہیں پڑھنا, وہ کتاب نہیں پڑھنا, یہ نہیں کرنا. اب یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے, مذہب کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے, یہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہاں تک کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں نا, آپ نے فلانے کا لٹریچر پڑھ لیا, فلانے کا گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ اس کا توڑ ہم نے یہ کیا ہے, توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ. آل سیزر کو دکھایا ہم نے, پھر سیزر کا خواب. تو آل سیزر کو اب سمجھنے کی آج بات یہ ہے نا کہ کبھی کسی آئیڈیالوجی کے توڑ کے لیے آپ نے آل سیزر کو سیزر کا خواب دکھایا, پھر ہلکل والا جذبہ دیا, کیسر والا جذبہ دیا. آج اگر آپ کو مسلم آئیڈیالوجی سے, اسلامک آئیڈیالوجی سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو آپ عثمانی خلافت کا خواب نہیں دکھا سکتے. مشکل بات, تو ایکویشن مشکل تو نہیں ہے. چلیں اس کو ذہن میں رکھ لیں, آہستہ آہستہ یہ گھل جائے گی انشاءاللہ تعالی, یہ سب بن جائے گی. بس اتنی ساری بات ہے. اگر کبھی دنیا میں آل سیزر تھے تو کبھی عثمانی خلافت کا بھی توتی بولتا تھا نا, اور اس عثمانی خلافت کا ہمارا بھی مطلب ایک عظمت رفتہ کا ایک بہت حسین یادیں وابستہ ہیں اس کے ساتھ. تو اگر ایک ماڈرن اسلامک سٹیٹ اس سے شیطان کو خطرہ محسوس ہو تو اس کا راستہ روکنے کے لیے وہ کیوں مسلمانوں کے اندر اس خلافت عثمانیہ کا دوبارہ شوق نہیں پیدا کرے گا. وگرنہ آپ سوچیں جمہوریت میں اور شیطان کے اعتبار سے, جمہوریت میں اور ملوکیت میں شیطان کے اعتبار سے کیا فرق ہے. جس کی غیر کی کھیتی پہ ہو نظر, وہ سلطان ہو یا جمہور ہو, اس سے شیطان کو کوئی فرق نہیں پڑا. اصل غیر کی کھیتی کھانا ہے, یہ شیطانت ہے. تو اس اعتبار سے جمہوری ملک ہو یا یہ کہ ملوکیت ہو, شیطان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہاں پہ آئے گا جہاں پہ لوگ یعنی وہ اس نظام کو یعنی عدل آ جائے یا انصاف آ جائے, وہاں اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو. یہ وہ چیز ہے جو اس کے لیے خطرناک ہوگی. تو اس نے یعنی جمہوری اقدار کے برعکس ایک فیشسٹ گورنمنٹ کو کھڑا کیا. گویا اقبال یہ تصور دے رہے ہیں, اور یہ کھڑا کس کے توڑ کے لیے کیا کہ دنیا میں کہیں کمیونزم نہ آ جائے. اب جہاں جہاں جو کھڑا ہوا ہے کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے, اب ذرا سوچ لے